السلام علیکم ناظرین، مجھے آج جس موضوع پہ آپ لوگوں سے بات کرنی ہے وہ ہے سوشل میڈیا، اس کا استعمال اور ہمارا کردار۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہر آدمی سوشل میڈیا کا یوز کرتا ہے، تو اس میں کئی سائٹس ہیں جس میں ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ایون کہ واٹس ایپ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو جہاں ان سائٹ کو یوز کرنے کے مثبت چیزیں ہیں، وہاں کئی منفی بھی ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کا مثبت استعمال کریں تو اس سے ہمارے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے بہتری کے امکانات اس میں سے نکل سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے اس نے اپنے آپ کو اس دور میں منوایا بھی ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ڈیجیٹل سوشل میڈیا بطور ایک مؤثر قوت اور معاشرے کی آواز کے اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے منوا چکا ہے۔ اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا والے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی پیروی کرنے پہ مجبور نظر آتے ہیں۔ آپ شام کو ٹی وی پر بیٹھ جائیں، کوئی پروگرام دیکھ لیں، کوئی ٹاک شو دیکھ لیں، وہاں سوشل میڈیا کے ٹرینڈز پر پروگرام کیے جا رہے ہوں گے اور انہی موضوعات پر بات کی جا رہی ہوگی جو سوشل میڈیا کا دن بھر موضوع رہے ہوں گے۔ وہاں پہ ٹرینڈز میں جو ٹاپ پہ چیز ہے یا دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، اور وہ اگر ریلیونٹ ہے پاکستان کے حالات سے، انٹرنیشنل حالات سے، تو اسی پہ پروگرام کیے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس طرح اہمیت کر جانے سے بطور ایکٹیوسٹ ہم سب کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ہمیں اس فورم کا مثبت استعمال کرنا چاہیے۔ تنقید کسی پہ بھی کی جا سکتی ہے، چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن، لیکن تنقید کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ حکومت ہو یا اپوزیشن، اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جو حکومت کا سپورٹر ہے، حکومت کے جو کام اچھے نہیں ہیں، جو عوام کے لیے نقصان دہ ہیں، ان پہ اس کا بھی حق ہے کہ اس پہ تنقید کریں۔ اور اسی طرح کوئی اگر اپوزیشن کا سپورٹر ہے تو اپوزیشن کے جو غلط کام ہیں ان پہ اس کا بولنا بھی فرض بنتا ہے۔ اسی تنقید سے معاشروں کی اور ملکوں کی اصلاح ہوتی ہے، لیکن تنقید میں شائستگی کا پہلو نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ گالی گلوچ کو تنقید نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کسی کے لیڈر کو گالی دیں گے، وہ آپ کے لیڈر کو مغالفات سے مخاطب کرے گا، اس سے معاشرے میں منافرت اور کدورت بڑھے گی۔ وہیں آپ ذاتی دشمنیاں بھی پال لیں گے جس سے کسی کا بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اپوزیشن اور حکومت کے غلط کاموں پہ تنقید ضرور کریں۔ مثبت تنقید معاشروں کی نشانی، زندہ معاشروں کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کی تحریر کے کمنٹس میں جو لوگ سلجھے ہوئے طریقے سے تنقید کرتے ہیں ان کا مناسب جواب دیں۔ جو لوگ حد کراس کرتے ہیں اور اپنی تربیت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی اس بےہودگی پر یا تو آپ خاموش ہو جائیں یا پھر FIA، سائبر ونگ جیسے اداروں کو رپورٹ کریں۔ گالی کا جواب گالی سے دینا بھی انتہائی نامناسب چیز ہے، اور یہ گالی گلوچ زیادہ تر فیک اکاؤنٹ سے کی جاتی ہے۔ تو فیک اکاؤنٹس والوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ان کا پتہ نہیں چل سکتا، لیکن یہ پتہ چل سکتا ہے۔ اس دور میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فیک اکاؤنٹس والے جو ہیں وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اس بات سے قطعاً نہیں ہے، ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ موجودہ دور میں یہ بدماشی زیادہ نہیں چل سکتی۔ اداروں کے لیے ایسے فسادیوں کو پکڑنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ یہ لوگ جب پکڑے جاتے ہیں تو رو رو کر پاؤں پڑتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کئی دفعہ یہ لوگوں کی زندگی برباد کر چکے ہوتے ہیں۔ اور میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والی خصوصاً اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہ وہ اس چیز کا استعمال کرتے وقت اپنا اور اپنی فیملی کا ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ان کو اور ان کی فیملی کو شرمندگی اٹھانی پڑے اور ان کی زندگی برباد ہو جائے۔
تو جو لوگ بعد میں پکڑے جاتے ہیں بےہودگی کی وجہ سے یا کچھ جو ان کی کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہی لوگ پھر بعد میں پاؤں بھی پڑتے ہیں اور معافیاں بھی مانگتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ گاجریں ہی نہ کھائے تاکہ پیٹ میں درد نہ ہو. تو ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے نوبت پھر بعد میں معافی تلافی تک آئے اور رونے پیٹنے پہ آئے. تو بندہ یہ کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے. تو وہ جو لوگ اس قسم کی بےہودگی بدتمیزی فیک اکاؤنٹ سے کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اگلا آدمی ان کو پکڑوانا چاہے تو یہ ممکن ہے، یہ ناممکن چیز نہیں رہی اب. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بھی، کسی کو بھی، مجھے، کسی اور کو قلم کی طاقت دی ہے تو اس کا استعمال اپنے ملک کی بہتری اور معاشرے کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے. جو بھی ریاستی مفادات ہیں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی نظریات کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے، جیسا کہ عموماً ہمارے سیاستدان کرتے ہیں کہ جہاں ان کا اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے وہاں ملک کے مفاد کو بھی وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہم پاکستانی ہیں، ہمیں بحیثیت پاکستانی سوچنا چاہیے. الیکشن کے موقع پر بھی ووٹ ان کو دینا چاہیے جو ہمیں ملک کے لیے بہتر نظر آئے. کسی سے رشتہ داری نہیں بنا لینی چاہیے. اگر عمران خان اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کریں. اگر دیکھیں گے 5 سال پورے کرے، اگر یہ اچھا کام نہیں کرتا تو پھر کسی دوسرے کو دیکھنا پڑے گا مجبوراً، کیونکہ ہمیں تو پاکستان کا مفاد عزیز ہے، نہ کہ اس میں ہماری نہ تو ذاتی دشمنی ہے کسی سے، نہ نواز شریف سے ذاتی دشمنی ہے، نہ آصف زرداری سے ذاتی دشمنی ہے، اور نہ ہی کوئی ذاتی رشتہ داری عمران خان سے ہے. ان میں سے کوئی بھی جو ملک کے لیے اچھا کام کرے گا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ ہم اس کے ساتھ بھی نہیں کھڑے، ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہی ہمارا فرض ہے. ریاستی مفادات کو اپنے ذاتی یا سیاسی نظریات کی بھینٹ مت چڑھائیں. اس ارض پاک کا ہم سب پہ قرض ہے، ہمیں یہ قرض اتارنا ہے. وہ قرض کیسے اتار سکتے ہیں؟ وہ قرض اس طریقے سے اتار سکتے ہیں کہ اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. ہم اگر یہ فرض ادا کریں گے، اس ملک کا جو قرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کی وجہ سے عزت دی ہے، نام دی ہے، تو اس قرض کو اتارنے کے لیے ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے، اور ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ہمیشہ اس ملک کے لیے اچھا سوچنا چاہیے، اور اسپیشلی سوشل میڈیا کے استعمال میں بھی ہر وقت ترجیح اس بات کو بنانا چاہیے کہ ہم کچھ ایسا لکھیں، کچھ ایسا کریں، کچھ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، اجاگر کریں، تاکہ آنے والی نسلوں کو ایک بہتر، مضبوط اور خوشحال پاکستان مل سکے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ.